حضرت شبے کا ازالہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے کی طرح اس وقت میں ماہ شعبان کے بارے میں لایا ہوں. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 تاریخ ہے، ٹھیک. تو یعنی رمضان آنے والا ہے. اصل بات یہ ہے. تو جب رمضان آنے والا ہے تو شعبان میں شب برات بھی ہے. تو میرے آپ سے پہلے تو 2 سوال یہ ہیں کہ شعبان کے لیے کیا عبادات کا سلسلہ ہم رکھیں اپنے لیے، اور شب برات جو آ رہی ہے شاید 14 فروری کو ہے جو آپ نے اعلان کیا ہے، تو اس کے حساب سے اس رات کو کیا پڑھائی کی جائے، کیا نوافل ادا کیے جائیں. اور پھر میں اسی سلسلے میں ایک سوال اور کروں گا جب آپ یہ 2 جواب مجھے دے دیں گے تو. ماشاء اللہ. ہاں ظاہر ہے کہ یہ رجب شعبان رمضان بڑے خاص اور اہم مہینے ہیں. جی. کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دونوں مہینے مقدمے کے طور پہ عباداتی ذوق پیدا کرتے ہیں. جی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو گویا کہ آپ ان خاص 2 مہینوں میں برکت مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مہینے گویا کہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ ہے، اس لیے آپ اس میں برکت مانگتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اب دیکھو تینوں کے کو منسوب کر دی، اللہ کے ساتھ منسوب کیا ایک کو اپنے کے ساتھ منسوب کیا نبی پاک نے، اور ایک امت کے ساتھ منسوب کیا. اب یہ رجب کا میں نے جو اللہ کے ساتھ منسوب کیا، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی جس میں اللہ نے اپنے عجائب و غرائب و قدرتیں دکھائیں، جس کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. تو شب معراج کے اندر اللہ اپنی شانیں دکھائی ہیں. لہذا اس رات کی وجہ سے اس رجب کے مہینے کی فضیلت. اور ادھر جو ہے شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں. اگرچہ عام امتی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر کثرت سے روزے ش میں رکھ لے گا تو جو اصل مہینہ ہے، جو اس کا اپنا مہینہ ہے، اس میں روزوں میں کوتاہی کر بیٹھے گا، اس لیے اس کو اجازت نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا مہینہ ہے، تو لہٰذا آپ کثرت سے روزے اس میں رکھ رہے ہیں، آپ کو اجازت بھی اس کی تھی. تو یہ شعبان. اور پھر شعبان کی فضیلت کی بنیاد وہ اس میں بھی ایک رات لیلۃ البرات، شب برات کہتے ہیں، ایک رات ایسی رکھ دی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے کتنی بڑی انسانیت کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے وہ. اور پھر تیسرا جو ہے پھر رمضان آ جاتا ہے. رمضان کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے اس میں بھی ایک رات رکھ دی، لیلۃ القدر، شب قدر کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. لہذا وہ مہینہ جو امت کا مہینہ ہے، لہذا امت جب روزے رکھتی ہے، تراویحیں اور تلاوتیں چیزیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشی کے فیصلے کرتا ہے. اور پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ جاری. تو گویا اس طریقے سے تینوں مہینے گویا کہ یہ عباداتی سال کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اگر رمضان سے باقاعدہ امت کے لیے عباداتی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے پہلے 2 مہینے مقدمے سے کہ مقدمے کے ذوق عبادت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان میں بھی ایک رات رکھی. ان راتوں میں اٹھ کے خدا کو یاد کرو گے تو گویا کہ آپ کا غسل توبہ ہوتا رہے گا اور آپ پہ عطر محبت چھڑک دیا جائے گا. جب پاک صاف ہو گئے اب آپ اپنے مہینے رمضان میں انٹر ہو جائیں. یعنی یہ کوئی کہ ریہرسل ہو رہی ہے پہلے 2 مہینوں کے اندر. لہٰذا اس کے اندر یہ سارے جو وہ اعمال و اشغال کیے جاتے ہیں. اور شعبان کے مہینے میں عام روٹین کے حساب سے روزے رکھنے کی اجازت ہے. جمعرات و پیر کا روزہ رکھ لیں، یا ایام 20 کا، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ 15 کا روزہ رکھنا تو ویسی مسنون ہے، سنت روزہ ہے نصف شعبان کا، جو شب برات کا روزہ جو ہے. پھر شب برات کے اندر جو ہے وہ اعمال و اشغال انسان نے کرنے ہوتے ہیں، اوراد و وظائف اعمال و اشغال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ اپنی توبہ پیش کرتا ہے. بہت خوب حضرت، بہت شکریہ حضرت. جو بات مجھے سمجھ آئی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ دراصل ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے. حضرت میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت زکوٰۃ، بہت عطیات اور بہت ڈونیشنز اور یہ سب کچھ بہت کچھ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو کیا اس کی پریکٹس شعبان میں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. صحیح کہ بالکل جیسے میں نے بتایا ذوق عبادت ان چیزوں میں پیدا کریں گے تو آگے چل کے آپ کے اندر وہ رمق رہے گی. لہٰذا شعبان میں بھی اگر کوئی، اس لیے تو شریعت ان ایڈوانس
آپ کو زکوٰۃ کی بھی اجازت دی ہے کہ رمضان میں نکالنے کے بجائے اگر آج ضرورت ہے کسی کو تو ان ایڈوانس آپ نکال دیں، جی جی تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوگی، لیکن جو بیچارہ پہلے مانگنے آیا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ان ایڈوانس بالکل دیں، اور شعبان کا مہینہ تو نبی کا مہینہ ہے، اس میں دیں گے تو فضیلت خالی نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو، وچ مینس کہ اگر رحم ٹی وی نے سب کو سب سے پہلے یاد دلایا ہے تو کیا رحم ٹی وی کا حق نہیں بن گیا سب سے پہلے؟ بالکل بن گیا بن گیا نا، بہت سے حق ہے انشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو خواتین و حضرات یہ شروع ہو جائیں